زبان تو صرف ذکر کے لیے ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی عبرت خیز بات فرمائی ہے کہ جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں، اسے رزق پہنچاتے ہیں۔ کس طرح؟ اس طرح کہ عورت کو جو ماہانہ خون آتا ہے اسی خون کو اللہ تعالیٰ اس کی غذا بنا دیتے ہیں، لیکن بچے کو یہ رزق اس کے منہ کے ذریعے نہیں بلکہ اس کی ناف سے دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کام، ایسا انتظام کیوں کیا جبکہ اس کے پاس منہ بھی ہوتا ہے، مگر منہ کی بجائے ناف سے کیوں اس کو غذا پہنچائی جاتی ہے؟ ایک بزرگ نے فرمایا کہ بچے کو ناف کے ذریعے رزق پہنچانا اور زبان سے نہ پہنچانا، اس میں یہ حکمت رکھی ہے کہ بچے کو جو غذا وہاں دی جاتی ہے وہ دراصل وہ خون ہے جو عورت کو ماہوار نکلتا ہے۔ اب رحم میں بچہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی خون کو اپنی قدرت کاملہ سے اس کی غذا بنا دیتے ہیں، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ خون ناپاک اور گندا ہوتا ہے۔ اگر اس کو وہ خون منہ سے دیا جاتا تو زبان ناپاک اور گندی ہو جاتی، اور زبان کو اللہ نے اپنے ذکر کے لیے بنایا ہے، تو پہلے ہی سے اللہ نے اس کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ اس کو رحم مادر میں بھی ناپاک خون سے محفوظ رکھا۔ یہ بات آپ اصلاحی واقعات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 96 سے آپ سن رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو آگے سے آگے گرو کیا جائے اور اجر عظیم اللہ سے حاصل کیا جائے۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رحم مادر میں بھی ناپاک خون سے محفوظ رکھا۔ اس وجہ سے جس زبان سے اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام لیا جاتا ہو، وہ زبان گندی نہ ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس لیے اللہ نے اس کے رزق کا انتظام زبان کے بجائے دوسری جگہ یعنی ناف سے کیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ آج زبان کو کتنا گندا کیا جاتا ہے۔ ایک طرف اس سے گالیاں دی جاتی ہیں اور دوسری طرف اسی زبان سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ایک طرف اس سے چغلی کھائی جاتی ہے اور دوسری جانب اسی سے حدیث پاک پڑھی جاتی ہے۔ ایک طرف اس سے غیبتیں کی جاتی ہیں، پھر اسی زبان سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بے ادبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو رحم مادر میں بھی ہماری حفاظت فرمائی، رحم مادر میں بھی ہماری زبان کی ناپاک خون سے حفاظت کی، اور ہم یہاں آ کر اس کو ہر طرح کی گندگی سے آلودہ کر لیتے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر میں 100 بار بھی اپنی زبان کو مشک و عنبر سے دھوؤں تب بھی اس زبان سے اللہ کا نام لینا کمال بے ادبی ہے۔ دیکھا بھائی، اللہ کے نام کا کتنا احترام ہے، اللہ کے بزرگ کتنا احترام کرتے ہیں ان کے نزدیک، اور ایک ہم ہیں کہ اپنی زبانوں کو گندا کرتے رہتے ہیں، پھر اسی زبان سے اللہ کا نام بھی لیتے ہیں۔ کیا اللہ کا نام اتنا آسان ہے کہ ہم اپنی گندی زبان سے اس کو لیں؟ اللہ جیسا پاکیزہ نام اور یہ بے ادبی! جب ادنا سے ادنا کا نام احترام سے لیا جاتا ہے تو پھر اللہ کا نام کا کتنا اور کیسا احترام ہونا چاہیے۔
یہ بات اس کا حوالہ فیضان معرفت جلد اول صفحہ نمبر 167 پر موجود ہے یہ بات۔ اور ناظرین سے، ویڈیو دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ان کا شکریہ، انہوں نے اپنا ٹائم اس ویڈیو کو دیا، اور اس کو آگے شیئر کریں تاکہ یہ اللہ کے حکمت اور اللہ کی معرفت کی بات آگے سے آگے پہنچتی جائے۔